ساری ہے اور الحمدللہ دھوم دھام سے جشن غوث الورا عاشقان غوث اعظم منا رہے ہیں۔ دنیا بھر میں عاشقان غوث اعظم الحمدللہ ایک انہماک کے ساتھ، ایک خوشی کے ساتھ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کو منانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور 11ویں شب جو ہے ایک الگ نظارہ ہوتا ہے دنیا بھر میں۔ الحمدللہ عاشقان غوث اعظم اپنی کوششیں کرتے ہیں، مدنی چینل بھی اپنی کوشش کر رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں آج یہ سلسلہ بھی اس کی ایک کڑی ہے۔ ہمارا سلسلہ ہے ولیوں کے سلطان، اور روزانہ آپ مدنی مذاکرے کے بعد اس کو ملاحظہ فرماتے رہیں گے۔ ایک موضوع ہوگا روزانہ ہمارے پاس، انشاءاللہ آپ کو روزانہ فرمان غوث اعظم بھی سنائیں گے، اور انشاءاللہ بغدادی کسوٹی بھی ہم کریں گے۔ بہت ساری باتیں ہیں، تلاوت قرآن پاک سے آغاز کریں گے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ کو سنائیں گے، اور ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے پیارے مبلغین دعوت اسلامی، ہمارے علماء اکرام، مدنی اسلامی بھائی بھی ہمارے سلسلے کی رونق ہوا کریں گے۔ اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، اور حاضرین ناظرین سب نیت فرمائیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے یہاں پر حاضر ہیں، اول تا آخر سلسلے کو دیکھیں گے، علم دین سیکھیں گے، سیکھ کر عمل کریں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے۔ جہاں نیکوں کا ذکر ہو وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمتوں کو پائیں گے۔ تلاوت قرآن پاک انشاءاللہ تعالیٰ سنیں گے، روزانہ آپ کو انشاءاللہ ایک منقبت غوث پاک بھی سنائیں گے، اور ایک سے زائد بھی ہو سکتا ہے سنانے کا موقع ہمیں مل جائے۔ آپ کوئی نعت سننا چاہتے ہیں، یا کوئی منقبت غوث پاک سننا چاہتے ہیں، یا کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی تاثرات دینا چاہتے ہیں، یا مدنی مشورہ دینا چاہتے ہیں، تو ہمارے نمبرز آپ کی اسکرین پر چلتے رہیں گے، آپ ہم سے رابطہ فرما سکتے ہیں۔ آپ کی فرمائشیں، آپ کے مدنی مشورے ہمارے لیے بہت اہم ہوا کرتے ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی ہم مقدم رکھا کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے۔ ہمارے ساتھ سلسلے میں ہمارے محمود مدنی بھائی، فضیل بھائی، ہمارے بلال مدنی بھائی، عمران مدنی بھائی تشریف فرما ہے، ہمارے بہت ہی پیارے نعت خواں حاجی امین اتاری، ہمارے عادل مدنی بھائی یہ بھی موجود ہیں۔ نعتوں کا بھی سلسلہ رہے گا، اور مدنی پھولوں کا تبادلہ بھی رہے گا۔ آج ہمارا موضوع ہے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا بچپن کیسا تھا، آپ کا بچپن سے ہی کرامتوں کا کیسا اظہار تھا، آپ کے ماں باپ کون تھے، گھرانہ کیسا تھا، اور اس گھرانے کی کیا خصوصیت تھی کہ جس گھر کو اللہ تعالیٰ نے غوث الثقلین کی ولادت کے لیے چن لیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیسی صفات اور کیسے اچھے خصلتیں عطا فرمائی تھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کو بھی بیان کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے، دوسروں کو بھی سلسلہ دیکھنے کی دعوت دیجیے۔ آئیے فضل بھائی سے تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البیان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ ماشاءاللہ امین بھائی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے انشاءاللہ۔ توجہ کے ساتھ اس کو بھی سماعت کیجیے۔
آپ اپنی کالز جو ہے وہ دوران نعت بھی ریکارڈ کروا سکتے ہیں، سلسلے کے دوران بھی ریکارڈ کروا سکتے ہیں. کالز کے لیے نمبر جو ہے وہ چلاتے رہیے. موضوع بھی ہمارا جو ہے وہ اگر ہمارے ناظرین کو دکھایا جاتا رہے تو مدنی منوں کے لیے بھی بہت ہی مفید یہ ٹاپک ہے، اور اسلامی بہنوں کے لیے بھی بہت ہی مفید ٹاپک ہے. والدین کے لیے بھی ایون بہت زبردست سیکھنے کے مدنی پھول انشاءاللہ آج ملیں گے. ہمارے ملک پاکستان میں اس وقت 12:30 بج رہے ہیں، لیکن دنیا کے کئی ممالک میں شام کا وقت بھی ہے، رات بھی ہو رہی ہے. تو اس وقت بھی ایک بہت بڑی تعداد ہو سکتی ہے جو ہمیں ینگرز کی یا کڈس کی جو ہے وہ سن رہی ہو. تو انشاءاللہ بہت کچھ آج غوث پاک کے بچپن سے ہمیں سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ. جی امین بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ. اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ نعت پڑھوں گا. آپ بھی اپنا ذہن ہمیشہ کے لیے اتنا بنا لیں، کھانا کھانے بھی بیٹھیں تو اتنی نیت تو ضرور کر لیا کریں کہ یہ جو کھانا کھا رہا ہوں عبادت پر قوت پانے کے لیے کھا رہا ہوں. تو انشاءاللہ جب بھی آپ کھانا کھائیں گے وہ کھانا کھانے کا بھی ثواب ملے گا. محفل میں بیٹھے ہیں، بیان کے لیے، اجتماع میں ہیں، اتنی نیت کر لیں اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ یہ عمل کر رہا ہوں، تو اس انشاءاللہ یہ ثواب ملے گا. درود پر پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وانزلہم بقدر المقرب عندک یوم القیامہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمہ کا نعتیہ کلام ہدایت بخشش سے انشاءاللہ پیش کروں گا. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. پرستان نہیں دیکھ کر اب رحمت، پرستان نہیں، ہاں پرستان نہیں دیکھ کر اب رحمت، بدوں پر بھی برساتے برسانے والے، بدوں پر بھی برساتے برسانے والے. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے
والے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے تو زندہ ہے واللہ 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 میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوں آقا میں مجرم ہوں آقا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں ہے تھانے والے کے راستے میں ہیں تھانے والے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا قدم رکھ کے چلنا ارے سرکار موقع ہے ہو جانے والے ارے سرکار موقع ہے ہو جانے والے رضا نفس دشمن دم میرا رضا نفس دشمن ہے دم میرا رضا نفس دشمن ہے دم میرا کہاں تم نے دیکھے چندرانے والے کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے والے ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ولیوں کے سلطان یعنی ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی مبارک سیرت کے حوالے سے یہ سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایک نوجوان نہر کے کنارے کنارے جا رہا تھا، کافی دنوں سے فاقہ اور بھوک کی کیفیت تھی۔ چلتے چلتے اچانک اسے ایک سیب نظر آیا جو نہر میں تیر رہا تھا۔ اس نے وہ سیب اٹھایا اور بھوک کے غلبے کی وجہ سے اسے کھا لیا۔ جب کچھ بھوک کم ہوئی تو خیال گیا کہ یہ سیب کس کا تھا، میں نے تو یوں ہی کھا لیا، اب اس کا مالک کہاں تلاش کروں اور اس سے کس طرح اس سیب کی تلافی کروں۔ چنانچہ وہ نوجوان چلتے چلتے اس نہر کے کنارے کنارے کے یہ سیب کہاں سے آیا ہوگا، جب چلتا چلتا ایک جگہ پہنچا تو دیکھا سیبوں سے بھرا ہوا ایک باغ ہے، سیب کے درخت نظر آ رہے تھے۔ گمان ہوا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے یہ سیب تیرتا ہوا آیا ہوگا۔ آگے پہنچا تو دیکھا کہ اس باغ کے مالک ایک بڑی عمر کے بزرگ اس باغ میں موجود ہیں۔ وہ نوجوان پہنچا اور جا کر اپنا مدعا عرض کیا کہ میں یوں حاضر ہوا ہوں، آپ کا سیب میں نے کھا لیا ہے اور اب میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بخش دیں، مجھے معاف کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن
اس سیب کی پرسش ہو جائے. کتنی عجیب بات ہے, کتنی بڑی بات ہے. ہمارے ہاں تو کیا کچھ لوگوں کا ہضم کر جایا جاتا ہے, ہڑپ کر جاتے ہیں, لیکن کوئی خیال ہی نہیں ہوتا, آخرت کا خوف نہیں ہوتا. لیکن یہ نوجوان کتنا عظیم ہے کہ ایک سیب کو معاف کروانے کے لیے دوبارہ سفر کیا اور چلتے ہوئے باغ کے مالک تک پہنچا. خیر, باغ کے مالک جو تھے وہ ایک سمجھدار اور دانا بزرگ تھے. وہ سمجھ گئے کہ یہ نوجوان کوئی پہنچا ہوا ہے اور خوف خدا کا پیکر ہے. چنانچہ انہوں نے بھی امتحان کی سوچی اور فرمایا کہ سیب معاف کرنے کی 2 شرطیں ہیں. پہلے تو یہ کہ تم 6 ماہ میرے باغ کی خدمت کرو گے. جب تم یہ کر لو گے تو میں دوسری شرط بتاؤں گا. وہ نوجوان بخوشی راضی ہو گیا کہ بس مجھے سیب معاف کر دیجئے, میں 6 ماہ کے لیے اپنے آپ کو نوکر رکھوانے کے لیے بھی تیار ہوں. چنانچہ بڑی تندہی کے ساتھ آپ باغ کی رکھوالی کرتے رہے اور ایک طرح سے گویا نوکر ہی ہو گئے ان کے. رات کو عبادت کرتے, دن میں باغ کی خدمت کرتے. جب 6 ماہ کا عرصہ مکمل ہوا تو پھر اس بزرگ کے پاس پہنچے اور عرض کی کہ حضور 6 ماہ ہو چکے ہیں, اب مجھے بتائیے میری دوسری شرط کیا ہے, وہ بھی میں پوری کر دوں تاکہ میرا سیب معاف ہو جائے. آپ نے فرمایا کہ دوسری شرط یہ ہے, میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے, کانوں سے بہری ہے, زبان سے گونگی ہے, ہاتھ پیر سے بھی معذور ہے. میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے شادی کر لو, تب میں تمہیں یہ سیب معاف کر دوں گا. وہ نوجوان جو تھا اس نے کچھ سوچا اور تیار ہو گیا کہ ٹھیک ہے, میں اس کے لیے بھی تیار ہوں, آپ مجھے سیب معاف کر دیجئے, میں اس کام کے لیے بھی تیار ہوں. اب ایک نوجوان ہے اور شادی ویسے ایک خواب ہوتا ہے جوانوں کا, اور جب شادی کرنی ہے تو ایسی لڑکی آنکھوں سے اندھی, کانوں سے بہری, زبان سے گونگی اور معذور, گویا پہلے 6 مہینے کی نوکری میں باندھا تھا, اب ہمیشہ کی نوکری میں باندھ رہے ہیں. لیکن اس نوجوان نے بات مان لی اور شادی کے لیے وہ تیار ہو گئے. ان بزرگ نے نکاح پڑھا دیا. جب نکاح کے بعد اپنی زوجہ کے پاس اپنے کمرے میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک حسین و جمیل خاتون موجود ہیں اور کوئی عیب ان میں نظر نہیں آ رہا ہے. فوراً واپس آ گئے باہر اور ان بزرگ کے پاس پہنچ کر کہا کہ آپ نے جو نشانیاں بتائی تھیں ایسی تو کوئی خاتون نہیں ہے اندر تو بالکل صحیح و سلامت ایک خاتون موجود ہیں. وہ بزرگ مسکرائے اور فرمایا کہ جی ہاں, وہی تمہاری بیوی ہے جس سے میں نے تمہارا نکاح کیا ہے. در حقیقت جب میں نے تم سے کہا تھا کہ وہ عورت آنکھوں سے اندھی ہے, مراد یہ تھی کہ گناہوں کے معاملے میں وہ اندھی ہے. اس نے بچپن سے لے کر آج تک اپنی آنکھوں سے کوئی گناہ نہیں کیا, کانوں سے بھی وہ گناہ نہیں کرتی, زبان بھی اس کی پاک صاف ہے, ہاتھ اور پیر بھی اللہ کی رضا کے مطابق اس نے اپنے بڑھائے ہیں, اور بچپن سے لے کر آج تک میں نے اسے گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. گویا اس طرح سے وہ گناہوں کے لیے معذور ہے. جاؤ بیٹا, وہی تمہاری عورت ہے, وہی تمہاری بیوی ہے, اس کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کرو. وہ نوجوان جو کہ سیب معاف کروانے کے لیے آئے تھے ان کا نام تھا موسیٰ, اور وہ جو خاتون تھی جو کہ باغ کے مالک کی بیٹی تھی ان کا نام تھا ام الخیر فاطمہ. اور جی ہاں, انہی دونوں کے ملاپ اور ان کی شادی سے اللہ تبارک و تعالی نے جس ہستی کا تولد فرمایا ان ہستی کو دنیا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہا کرتی ہے. اب اس واقعے میں ہی کتنے سبق ہیں ہمارے لیے اگر ہم غور کریں. اگر بڑی عمر کے حضرات دیکھ رہے ہیں, اس باغ کے مالک کا جو ذہن ہے, جو مدنی ذہن ہے, وہ نظر آتا ہے کہ ہیں باغ کے مالک, ایک لڑکا آیا ہے جو کہ اتنا فاقہ زدہ تھا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, ایک سیب اس نے کھا لیا, پھر بعد میں یاد آیا کہ یہ کیسے کھا لیا, پھر بخشوانے کے لیے آیا, 6 مہینے تک آپ کا ہو گیا. اب اس باغ کے مالک نے اپنی بیٹی ان کے حوالے کر دی. اگر کوئی اپنی بیٹی کسی کے حوالے کرتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ اپنی بیٹی کسی کو دینی ہے تو کیا دیکھنا چاہیے؟ ہمارا اسلام اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی فرماتا ہے کہ جب اپنی بیٹی کا, اپنے بہن کا رشتہ کرنا ہو تو کیا چیز دیکھنی چاہیے. اس حوالے سے کچھ مدنی پھول اگر فضیل بھائی سے آغاز کرتے ہیں. مہمان ہوگا تو کہے گا کمائے تو کتنا, کماتا کتنا ہے. پہلا سوال تو سبھی یہ کرتے ہیں ظاہر ہے کہ کماتا کتنا ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن 4 چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا جس میں حسب و نسب بھی ہے, صورت و سیرت بھی ہے, اور اس کے اندر ایک فرمایا, چوتھی چیز سے فرمایا وہ ہے دینداری, اور ارشاد فرمایا کہ تم دینداری کو دیکھنا. جی ٹھیک ہے, تو اللہ کرے کہ کمانا نہیں دیکھیں, کمانا دیکھنا چاہیے, بالکل دیکھنا چاہیے, کیونکہ یہ بھی ضروری ہے کہ ایسا شخص جو ہے نا وہ اپنے بال بچوں کا خرچ اٹھا سکتا ہو. مگر اس کے اندر یہ کہ بنیادی طور پر سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے, دینداری نہیں دیکھی جاتی. کون سا ایسا ہی نہیں, ہمارے سامنے بھی رشتے ہوتے ہیں, تو کیا کبھی ایسا کوئی رشتہ ہوا
جس کے اندر پہلی بات یہ پوچھی گئی ہو کہ جو ہے نا وہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا, تو پہلی بات یہ نہیں پوچھی جاتی. صحیح. پہلی بات سب سے پہلے یہ کہ کام کیا کرتا ہے اور کماتا کتنا ہے, ٹھیک ہے نا. پھر یعنی یوں سمجھے کہ اگر کماتا اچھا ہوگا اور دکھتا نارمل ہوگا تو شاید پھر بھی اس کا معاملہ بن سکتا ہے, مگر کمائے گا اچھا نہیں تو پھر جو ہے نا وہ اس کے لیے بڑا معاملہ ہے. یعنی اصل میں اسلام نے اور ہمارے دین نے شوہر پر نفقہ لازم کیا ہے. نان نفقہ وہ اپنی جگہ پر ہے, ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کا بالکل لحاظ نہ کریں, لیکن صرف اور صرف اسی چیز کو پریارٹی دینا اور یہی ایک مقصد رکھنا سامنے, یہ غلط ہے. یعنی ہمیں جو اسلاف سے ملتا ہے اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے جو ملتا ہے, آج جن کا ہم تذکرہ کرنے بیٹھے ہیں ان کے والد گرامی کا ہم نے جو واقعہ سنا, تو حضور کی ذات کا جو وصف تھا اختیاری فقر والا, سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر مسلسل مہینہ تک آگ نہیں جلتی تھی. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کتنے دن ایسے گزر جاتے کہ ردی کھجوریں بھی حاصل نہیں ہوتی تھی. تو اب یہ جو معاملہ ہے ہم نے اس کی طرف بالکل نظریں پھیر دی ہوئی ہیں. ہم فقط مال کو ترجیح دیتے ہیں. بری چیز نہیں ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے حاصل کیا جائے اور صحیح جگہ پر خرچ کیا جائے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. صرف ایک ترجیح بن جاتی ہے, اس کو ایک سٹیٹس کو کا نام دے دیں یا کچھ بھی نام دے لیں, اب اسی کو دیکھا جاتا ہے اور نہیں دیکھا جاتا اس چیز کو, تو یہ چیز بری بن جاتی ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب اولاد کے بارے میں, اولاد کے حقوق پوچھے گئے, آپ نے جو سب سے پہلا حق ہی بیان کیا بلال بھائی, وہ شاید ابتدائے شادی کے متعلق ہے. وہ کیا حق ہے اگر آپ بیان کریں؟ دیکھیں, آپ نے جب یہ واقعہ بیان کیا تو میرے ایک اور پوائنٹ کی طرف توجہ گئی, اور یہ اس سے ملتی ہوئی بات ہے کہ آج ہر جوڑا یہ چاہتا ہے کہ ہماری اولاد نیک ہو. صحیح ہے, ہر ایک کی خواہش ہے کہ اولاد نیک ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن جب ایسا باپ اور ایسی ماں ملیں تو پھر غوث اعظم کی ولادت ہوتی ہے. تو یہ سوچنا چاہیے کہ میں کیسا ہوں اور پھر میں توقع کروں اپنی اولاد کے بارے میں. مجھے وہ واقعہ یاد آیا سورہ کہف کا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جن بچوں کی دیوار کو سیدھا کیا, مفسر کیا بیان کرتے ہیں کہ 7ویں پشت کا باپ تھا جو نیک آدمی تھا, اس کی نیکی کا اثر یہ ظاہر ہوا, فضل بھائی, اس کی نیکی کا اثر یہ ظاہر ہوا کہ 7ویں پشت کی جو اولاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مال کی ایسی حفاظت فرمائی کہ اللہ کے نبی نے اس کے لیے دیوار سیدھی کی. تو اگر والدین نیک ہوں, آباء و اجداد نیک ہوں, تو ان کا اثر بھی اولاد پر آتا ہے. ایک سیب معاف کرانے کے لیے جو چلا ہے اس کی یہ نیکی ہے, اللہ اکبر. اور ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کی نیکیاں ہیں سبحان اللہ, کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے اور پیدائشی قرآن پاک کے اکثر حصے کے حافظ بھی ہیں. اپنی ماں سے قرآن پاک سن کر پیٹ میں یاد کر لیا. جو مادر ذات جو ہے وہ گویا کہ ولی ہیں کہ تشریف لا رہے ہیں تو قرآن پاک یاد ہے, آئیں تو رمضان کے سبحان اللہ روزے رکھ رہے ہیں, گویا کہ روزے رکھ رہے ہیں کہ رمضان کے دن میں جو ہے وہ دودھ نہیں پی رہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اولاد پر جو اثرات آتے ہیں وہ والدین کی تربیت کے ساتھ ساتھ والدین کی اپنی خصلتیں بھی منتقل ہوتی ہیں, کچھ چیزیں موروثی بھی ہوتی ہیں. اچھی ماں کا انتخاب جو بہت ضروری ہے. جی سیدی اعلیٰ, اچھی ماں کا انتخاب کریں. جو آپ نے سیدی اعلیٰ علیہ رحمہ کے حوالے سے پوچھا تو ان سے سوال پوچھا گیا سیدی اعلیٰ سے اولاد کے حقوق کے بارے میں, کہ والدین کے تو اتنے ہم حقوق سنتے ہیں, اولاد کے حقوق کیا ہیں. سیدی اعلیٰ نے وہ رسالہ لکھا اور اس کے آخر میں جا کر سیدی اعلیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ یہ جو میں نے اتنے حقوق بیان کیے صحیح احادیث سے جو میرے ذہن میں ابھی حاضر تھی میں نے لکھ دیے. اچھا, اور وہ اتنے ہیں کہ ہم پڑھتے جائیں تو مکمل زندگی کا احاطہ اس میں ہو جاتا ہے. 80 حقوق لکھے. جی, اور اس میں جو پہلے یعنی حقوق بیان کیا وہ شادی سے بھی پہلے کا, کہ شادی جو ہے وہ ایسی نیک عورت کا انتخاب کرے, ٹھیک ہے, اور نیک مرد کا انتخاب کرے کہ جو شادی کرنے جا رہا ہے تو اولاد کے حق میں سے یہ بھی بیان کیا کہ کسی نیک عورت سے شادی کرے کہ اس کی اولاد نیک ہو. کیونکہ اس کی ریزن بھی بیان کر دی, کیونکہ اولاد پر جو خاندان ہے اس کا اثر جاتا ہے. سیدھا یہ وجہ وہاں بیان کی, اور پھر آخر میں جا کر لکھ رہے ہیں کہ یہ میں نے ساری احادیث سے فوائد بیان کی ہیں. تو گویا کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نیکی کو ترجیح دینا اور پریارٹی دینا یہ ہمارے دین کی ہم سے ڈیمانڈ ہے. اچھا, آج کل تو فیس بک کے ذریعے دوستیاں ہو رہی ہیں, سوشل میڈیا کے ذریعے کلب میں یا اس طرح کی پارٹیز میں دوستیاں ہو رہی ہیں, تو پھر کس طرح کی ماں اپنے بچوں کے لیے آپ پسند کر رہے ہیں, اور آپ آگے فیوچر
کیا اچھا دیکھیں گے جب آپ ابتدائی ایسی کریں گے. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر اب تک ایسی غلطیاں ہو رہی ہیں, ابھی تک شادی نہیں ہوئی, تو آگے میرا جو بچہ ہوگا, میری جو بچی ہوگی, اس کے لیے مجھے اچھی اور دیندار ماں کو تلاش کرنا ہے. اسی طرح مرد کے جو اس میں جو اعلیٰ غوث پاک کے جو والد گرامی ہیں, وہ کس قدر خوف خدا کے مالک ہے. ایک سیب ہے لیکن اس کو بخشوانے کے لیے, اس کو معاف کروانے کے لیے چلے ہیں, اور ہمارا جو حال ہے حلال حرام کی تمیز نہیں ہے, اور بالکل مطلب مال آنا چاہیے کہیں سے بھی آئے. اس پر کچھ روشنی ڈالیں. صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ حقوق حق والوں کے سپرد کر دو گے حتیٰ کہ بے سینگ والی کا سینگ والی بکری سے بدلہ لیا جائے گا. تو آج یعنی اچھا یہ آپ نے جو فرمایا تھا نا 6 ماہ, سیرت غوث اعظم میں 12 سال کا لکھا ہوا ہے. 12 سال خدمت. اچھا. اور یعنی اس کے بعد جا کر جو ہے نا پھر یہ دوسری شرط یہ رکھی گئی. اچھا, ہو سکتا ہے مختلف روایت مختلف ہوں. یعنی یہ پتہ چلا کہ کتنی یعنی ایک حق العبد کو معاف کروانے کے لیے کتنی کوشش یہ کرتے تھے. بس وہی بات ہے کہ کسی کا حق دینا بھی یعنی ہم لینے کے خواہش مند ہوں تو دینے کے بھی خواہش مند بنے. چلیں 6 ماہ ہو یا 12 سال ہو, یہ دیکھیے کہ سسر نے کیا, جو سسر بننے کے لیے جا رہے ہیں انہوں نے اس 6 مہینے یا 12 سال میں دیکھا کیا. صحیح بات. نوکری کی بظاہر تو صحیح, ایک ظاہری دیکھا جائے تو نوکری ہے, لیکن دینداری دیکھی, وہ رات کی عبادتیں دیکھی, وہ سیب معاف کروانے والا معاملہ تو تھا ہی تھا, لیکن جو 6 ماہ رہا ہوگا, جو سیب معاف کروانے کے لیے یہ کر رہے ہوں گے, انہوں نے آ کر اپنی راتیں کس طرح کی گزاری ہوں گی. تو ایک سسر کو کیا دیکھنا چاہیے, یہ بھی ایک بات ہے یہاں سمجھنے کی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کی سیرت میں. اب یہاں پر ایک ویور کا سوال ہے کہ جی آپ سے اگر کوئی اپنی چیز معاف کروانے آتا ہے تو آپ اس کو ایسے اتنا لمبا ٹائم اپنے کام پہ لگا دیا, تو آپ کو تو معاف کر دینا چاہیے ویسے ہی. تو اس میں کیا مصلحت اور کس طرح اس کو جواب دیں گے عمران بھائی؟ اس میں ظاہر ہے کہ ان کے بھی پیش نظر ایک مقصد تھا, اور اس مقصد کے پیش نظر ہی جو ہے یہ سارے کام کروائے گئے تھے. کوئی اذیت دینا, تکلیف دینا مقصد نہیں, اذیت دینا کوئی مقصد نہیں تھا یقیناً, اور جو مقصد تھا وہ ظاہر ہے کہ یوں ہی نظر آتا ہے کہ اپنے گھر میں رکھنا مراد تھا. وہ ظاہر ہے ان کے گھر پہ رہتے تھے تو کھانا بھی کھلاتے تھے, آرام بھی کرواتے تھے. بالکل. اب جو بچوں کے حوالے سے بات چیت چل رہی تھی, تو اپنا بچوں کی نفسیات کے حوالے سے میں ایک مرتبہ پڑھ رہا تھا, تو اس میں ایک چیز یہ واضح طور پر یہ لکھی ہوئی تھی کہ بچے سننے کے بجائے دیکھ کر زیادہ سیکھا کرتے ہیں. بالکل صحیح. تو گھر کے اندر جیسا ماحول ہوگا, جیسا ماحول بچے دیکھیں گے, اس طرح کا خود بننے کی بھی وہ کوشش کریں گے. مثال کے طور پر بچے بولنا سیکھتے ہیں. اب کون ماں باپ ہیں کہ جو ایک ایک لفظ بچے کو سکھاتے ہوں کہ اب آپ بولیں, تو اور روٹی بولیں, یہ بولیں. چند جملوں کے بارے میں چند الفاظ تو اس طرح سکھائے جاتے ہیں, لیکن عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ گھر میں جس طرح کی لینگویج استعمال کی جا رہی ہے, یوز ہو رہی ہے, بچے ویسا بولنا شروع کر دیتے ہیں. اب جس کسی گھر کے اندر گالیاں دی جا رہی ہیں تو وہ بچہ بھی گالیاں دینے والا بن جاتا ہے, اور جس کسی گھر کے اندر جو ہے وہ نعتیں پڑھی جا رہی ہیں, سبحان اللہ ماشاءاللہ کی صدائیں ہیں, تو اس بچے کی زبان پر بھی اسی طرح کی جو ہے وہ الفاظ اور کلمات جو ہے وہ جاری ہو جاتے ہیں. کل ہم ایک شادی میں گئے تھے, ایک شادی میں گئے تھے, تو ایک بچے کو دیکھا, اس نے امامہ پہنا ہوا تھا. تو پتا چلا کہ بھائی اس نے امیر علیہ سنت سے شام کو ملاقات کی تھی, تو امیر علیہ سنت کو امامے میں دیکھا تھا. تو اس نے زبردستی دعوت میں امامہ پہنا, اپنے ماں باپ کو کہہ کر کے بھائی مجھے امامہ ہی پہننا ہے. اتنی بڑی دعوت تھی, رخصتی کی تقریب تھی, اس بچے نے امامہ پہنا ہوا تھا اور آخر تک پہنا ہوا تھا. ماشاءاللہ. یہ بھی ایک دیکھ کر جو ہوتا ہے نا, سیکھتا ہے وہ. اس کے ماں باپ بھی ماشاءاللہ مدنی ماحول کے, ہمارے بلال بھائی کا ہی مدنی منا تھا وہ. تو میں نے دیکھا کہ وہ اس بچے نے امامہ آخر تک پہنا ہوا ہے, مجھے بڑی خوشی بھی ہوئی. تو انہوں نے بتایا کہ امیر علیہ سنت کی برکت ہے کہ شام کو جو امیر علیہ سنت کو دیکھا تھا تو بس بولا مجھے بھی امامے میں ہی دعوت میں شرکت کرنی ہے. ماشاءاللہ. مدنی چینل دے رہا تھا, ایک کلپ چلا امیر علیہ سنت کا دکھایا, اور ایک منا ہے شاید اسید رضا, عبید رضا, جی انہی کا صاحب زیادہ تھے. اب دیکھیں بچپن سے بچے کو تربیت یہ دکھا رہے ہیں کلپ میں. ایک ماڈل رکھا ہوا ہے گنبد خضرا کا, امیر علیہ سنت کہتے ہیں میٹھا مدینہ, بچہ کہہ رہے میٹھا مدینہ, پیارا مدینہ, پیارا مدینہ, میرا مدینہ, وہ بچہ میرا مدینہ. بابا کہتے ہیں میرا مدینہ, وہ بچہ بولتے ہیں میرا مدینہ. یعنی آپ دیکھیں بچپن سے ہی کیا پلایا جا رہا ہے, کیا سکھایا جا رہا ہے. اگر یہ انشاءاللہ بچپن میں ہی ہم نے بچوں کو سکھایا اور
یہ چیزیں ان کے ذہنوں میں، ان کے دماغ میں، ان کی نظروں میں ڈالتے رہیں تو انشاءاللہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے لیے فرماتے ہیں کہ میں 7 سال کا تھا، میں نے بغداد شریف کی سمت معلوم کر لی تھی اور زندگی بھر پھر اس کی طرف پاؤں نہیں کیا. تو یہ تو تربیت ہی تھی نا پیچھے سے جو آپ کے گھر سے ملی تھی. آپ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا جو واقعہ ہے وہ جھوٹ بولنے کے حوالے سے، جس کو ہم تھوڑا آگے جا کر لیں گے. ابھی تو ولادت کے متعلق کچھ سننا ہے اور بشارتیں، ولادت سے پہلے جو بشارتیں ملی وہ بھی کچھ آپ کو بیان کرتے ہیں. لیکن مجھے بتایا جا رہا ہے کہ کالز کی ایک لمبی لائن ہے، تو چند کالز ہم لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ایک کلام بھی شامل کرنے کا دل چاہ رہا ہے، وہ بھی لیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. اچھا چلیں بھائی کچھ کالز دے دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں حبیبت طاہرہ ہٹی کی شیب ریشہ سے بات کر رہی ہوں. اشفاق انکل ولی کسے کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ کتنا پیارا سوال کیا ہے مدری منع نے. اس طرح کے سوالات اگر آپ کے ذہن میں بھی ہوں ہمارے ناظرین ہمارے سلسلے میں کر سکتے ہیں. مدری مذاکرے میں بھی اس طرح کے جوابات دیے جاتے ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس طرح کی معلومات بھی اپنے سلسلے میں شامل کریں. اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمیر حمزہ تاری واقعن سے عرض کر رہا ہوں. سنات خان اسلام بھائی سے گزارش ہے مجھے ایک کلام سنا دیں. واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، جزاک اللہ خیرا. آمین. اگلی کال. میرا نام محمد حسن رضا اتاری ہے. میں سردار آباد فیصلہ آباد سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ بہت بہت اچھا ہے. اشفاق بھائی آپ تو بہت اچھے اچھے سلسلے لے کر آتے ہیں. اللہ عز و جل آپ کو شاد و آباد رکھے. آج کا موضوع بھی بہت پیارا ہے. ناز خان اسلامی بھائی سے عرض ہے یہ ناز سنا دیں. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ ہوا. اگلی کال. پیارے اسلامی بھائی ہمیں یہ بتا دیں کہ بغدادی نسخہ جو کہ بڑی رات کو بغدادی نسخے کے حوالے سے جو کھجوروں والا نسخہ ہے ان دونوں کے بارے میں بتا دیں، ہماری رہنمائی فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نسخہ کون سا نسخہ ہے؟ نسخہ ہے شاید یہ نسخہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. اچھا آپ کو بغدادی نسخہ بھی انشاءاللہ بتائیں گے. اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ماجد اتاری پنجاب قصور بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نگر سے بول رہا ہوں. مجھے وہ ناز سنا دیجیے گا. مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت. ماشاءاللہ. اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عمر ہے. میں مدینہ شریف سے بول رہا ہوں. میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. بہت شکریہ. ولی کسے کہتے ہیں؟ جی ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی کا معنی تو ہوتے ہیں، لغوی معنی تو ہیں دوست، لیکن جب یہاں بولا جاتا ہے اللہ کے نیک بندوں کے لیے لفظ ولی بولا جاتا ہے، اس سے مراد ہوتے ہیں اللہ کے دوست. ویسے تو قرآن پاک میں آیا اللہ ولی الذین آمنوا، جو ایمان لائے اللہ کے دوست ہیں، اس حوالے سے کہ وہ ایمان لا چکے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں. لیکن جب بھی بزرگان دین کے لیے لفظ ولی بولا جاتا ہے اس سے مراد ایک خاص درجہ ہے ولایت کا، کہ نیکیوں کے ذریعے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطاؤں کے ذریعے وہابی اور کسبی دونوں حالات میں وہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، گویا کہ دوست ہو جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کہلاتے ہیں. اسی طرح جب اللہ کے ولی کہلاتے ہیں، آپ کے سلسلے کا نام ولیوں کے سلطان، تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولیوں کے سلطان ہیں، یعنی جتنے اولیاء ہیں ان کے سلطان ہیں، ان کے بادشاہ ہیں، اس لیے انہیں ولیوں کے سلطان کہا جاتا ہے. تاج العارفین کہا جاتا ہے. عارف کا معنی ہے پہچاننے والا، اللہ کو پہچاننے والے کو عارف کہتے ہیں، اور تاج العارفین جو اللہ کو پہچاننے والے ان سب کا تاج. یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے. بہت سارے القاب ہے اس طرح. ماشاءاللہ. یعنی ولی کی جو تعریف فرمائی یہ اللہ عز و جل کی طرف سے عطا ہوتا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضیہ شریف میں لکھا کہ ولایت جو ہے وہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہوتی ہے. اور وہ ہوتا کیا ہے کہ اللہ عز و جل کا ایک خاص قرب اس بندے کو حاصل ہو جاتا ہے. تو وہ جو قرب کا مقام ہے پھر اس کے درجے بڑھتے رہتے ہیں. تو وہ ایک جو قرب کا مقام ہے اس کو ولی کہتے ہیں. تو یوں اللہ عز و جل کی عطا سے جس بندے کو یہ حاصل ہوتا ہے اس کو ولی کہتے ہیں. اور پھر جب قرب کا مقام بڑھتا ہے تو پھر ہے نا حدیث قدسی کے الفاظ کے کنت سماع الذی یسمع بہ، کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، بصرہ الذی یبصر بہ، اور اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ویدہ التی یبطش بہا، اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، ورجلہ التی یمشی بہا، اور اس کی ٹانگیں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یعنی چلنے پھرنے کام کرنے دیکھنے سننے کی یعنی اعضاء اس کے ہوتے ہیں اور اس میں قوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہوتی ہے. کیا بات ہے، کیا بات، سبحان اللہ. تو یہ ولی کیا ہوتا ہے اور ولی کی شان کیا ہوتی ہے، دونوں آپ کے سوال کے جواب میں آپ کو مل چکے ہیں. ولی کو پتا ہوتا ہے کہ وہ ولی ہے؟ نہیں، یہ ضروری ہے، ضروری نہیں ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ولی کو پتا ہو کہ وہ ولی ہے، بلکہ بعض اوقات وہ اللہ والوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ اپنی عبادتوں میں لگے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک وہ اس کے دوست ہوتے ہیں. جی اسی لیے فرمایا گیا نا کہ تم بعض غبار آلود اور اس طرح کے لوگوں کو دیکھتے ہو تو تمہیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ اللہ کے ہاں کس قدر مقبول ہوتے ہیں. تو یوں اس ولی کو بھی یہ معلوم ہونا ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ہاں اس درجے کا حامل ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، جس کو چاہے عطا کرے. ایک روایت کا مفہوم بھی یاد آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین چیزوں میں چھپا کے رکھا ہے. اس میں اپنی رضا کو نیکیوں میں، اپنی ناراضی کو گناہوں میں، اور اپنے ولیوں کو، اپنے دوستوں کو مومنوں میں. اب پتہ نہیں کون اللہ کا ولی ہو، ہمیں سب کی عزت کرنی چاہیے. تو غوث پاک کو کب پتہ چلا؟ بلال بھائی سے جواب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ غوث پاک کو کب پتہ چلا کہ وہ ولی ہے؟ تھے تو مادرزاد ولی، پیدا ہوئے تھے تو اللہ کے ولی تھے. اچھا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کب پتہ چلا؟ آپ نے اظہار فرمایا اس کا 10 سال کی عمر میں. یعنی آپ سے ایک بار سوال ہوا، کتابوں میں یوں لکھا ہے بہجت الاسرار وغیرہ میں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال ہوا کہ آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ میں 10 سال کا تھا. 10 سال کی عمر میں کا یہ واقعہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ فرشتے مجھے مدرسے پہنچانے کے لیے ساتھ جاتے تھے. اور صرف یہی نہیں بلکہ مدرسے پہنچنے پر طلباء سے، وہاں کے لڑکوں سے کہتے تھے کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ فراخ کرو. تو یہ تو تھا کہ 10 سال کا واقعہ ہے. اس سے پہلے کب پتہ تھا یہ اللہ جانے، لیکن 10 سال کی عمر کا یہ واقعہ ہے جو کتابوں میں لکھا ہے. تو یقینی ہو گیا کہ 10 سال میں تو پتہ چل گیا تھا، اس سے پہلے جب اللہ نے عطا فرما دیا. عمران بھائی کچھ فرما رہے تھے؟ میں یہی بیان کرنا چاہ رہا تھا جو ہمارے اچھا اسی واقعے میں جس کی طرف انہوں نے یہ بیان کیا ہے، ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے کہ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب جاتے تھے مکتب میں تو یعنی فرشتے ساتھ چلتے تھے. فرشتے ساتھ چلتے تھے، وہاں جا کر جگہ کشادہ کرنے کے لیے کہتے تھے. اور فرماتے میں اس کو سنتا تھا. ایک دن ایک شخص آیا جس کو میں نہیں پہچانتا تھا، مطلقاً نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہے. اب فرشتوں نے جب میرے لیے جگہ کشادہ کرنے کا کہا تو وہ بھی شخص دیکھ رہے تھے فرشتوں کو. انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ فرمایا، فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ گھرانہ ہے شریفوں کا، شریف یعنی سیدوں کا گھرانہ ہے، تو اس کے فرزند ہیں. اللہ عز و جل کے ہاں ان کا بہت بلند مرتبہ ہوگا. تو یہ جب جواب دیا تو اب کہتے ہیں سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 50 برس بعد مجھے ان شخص کا پتہ چلا کہ وہ اس وقت ابدال تھے جنہوں نے میرے بارے میں پوچھا تھا اور فرشتوں نے یہ جواب دیا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا شان ہے غوث پاک کی. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی، ابھی ولادت نہیں ہوئی، لیکن آپ کی ولادت کی بشارتیں آ چکی تھیں. کیا شان ہے آپ کی. وہ بشارتیں کچھ اگر ہمارے ناظرین کو سنائی جائیں. اب چونکہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اولیاء کرام کے گھرانے میں سے تھے تو آپ کا بچپن، آپ کی ولادت بھی بے مثال تھی اور یقیناً وہ بہت ہی بلند و بالا تھی، بڑی عظمت والی تھی. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جب ولادت ہوتی ہے تو آپ کے جو والد گرامی ہیں ان کے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت کی بشارت آپ کے والد گرامی کو ان کے خواب میں آ کر دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں یا ابا صالح آتاک اللہ ابنا، اے ابو صالح اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا فرزند عطا فرمانے والا ہے، وَهُوَ وَلِيِّ وَمَحْبُوبِ وَمَحْبُوبُ اللَّهِ. آپ فرمات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ میرا دوست ہوگا، وہ میرا دوست ہے اور میرا محبوب ہے اور اللہ کا بھی محبوب ہے. اور پھر فرمایا سَيَكُونُ لَهُ شَانٌ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَقْطَابِ،
کشانی بین الانبیاء والرسل، فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو ایسی شان عطا فرمائے گا جیسے کہ میری شان اولیاء اور جیسا کہ میری شان انبیاء اور رسول کے درمیان موجود ہے. تو ایسی ان کو شان اللہ رب العزت اولیاء اور اقطاب کے درمیان اللہ رب العزت عطا فرمائے گا. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت تھی جو آپ کے والد گرامی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی. اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو ہے اگر ہم دیکھیں اولیاء کرام کی طرف تو بہت سارے اولیاء کرام نے بھی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت کی خوشخبریاں بشارتیں عطا فرمائی ہیں. حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے وقت سے لے کر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت تک آپ نے تمام مشائخ کا تذکرہ کیا ہے کہ جنہوں نے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت کی خوشخبری عطا فرمائی ہے. اور اسی طرح حضرت سیدنا شیخ ابو بکر حوار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں اگر ہم پڑھیں تو ان کا ایک بہت پیارا جو ہے وہ قول ملتا ہے، ابھی آپ کی ولادت نہیں ہوئی اور غوث پاک کے چرچے جو ہے وہ پہلے سے ہوئے جا رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں، آپ نے بشارت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان قریب عراق میں ایک شخص پیدا ہوگا جو اللہ اور اس کے لوگوں کے درمیان کے نزدیک عالی مرتبت ہوگا، بہت بلند ان کا مرتبہ ہوگا، اور بغداد میں سکونت اختیار کرے گا، اور وہ بغداد میں منبر پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کرے گا کہ قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی، یہ اعلان کریں گے کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر موجود ہے. اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بغداد میں منبر پہ کھڑے ہو کر جب یہ اعلان فرمایا تھا کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر موجود ہے، تمام اولیاء عالم نے اپنی گردنوں کو جھکا کر مرحبا کہا. سبحان اللہ. ایسا دل خوش ہو رہا ہے کہ ہم کس غوث پاک سے نسبت رکھتے ہیں جن کی یہ شان ہے، یہ شان ہے. جتنا آپ بیان کر رہے تھے نا، یقین کریں ایسی خوشی ہو رہی تھی کہ الحمدللہ غوث پاک اتنے بڑے مرتبے والے ہیں، اتنی بڑی شان ہے. تو ہر عاشق غوث پاک جو ہے وہ خوش ہو رہا ہوگا. اس مہینے سے الحمدللہ خوش ہوتے ہیں، اور خوش ہونا بھی چاہیے کہ جو اللہ والوں سے خوش ہوتا ہے تو یقیناً پھر ان کے طریقے پہ چلنے کی بھی کوشش کرتا ہے. یہ سب باتیں اسی لیے ہیں کہ ہم ان کی سیرت پر چلیں، ان کے طریقے پہ چلیں اور اچھائی کی طرف ایک قدم اور آگے بڑھائیں. مدنی چینل کی یہ کاوشیں ہیں. کچھ فرما رہے تھے محمود بھائی؟ یہ یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خوشخبری تھی جی، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر دی. کچھ جو اسپیسیفک انہوں نے نام لیے ان بزرگوں نے دی. اس کے علاوہ صاحب روضۃ الخواطر نے لکھا کہ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشخبری سیدنا حسن بصری علیہ رحمت سے لے کر حضور غوث پاک تک جتنے بھی اولیاء آئے ان سب نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشخبری ایک دوسرے کو دی. یعنی سیدی حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی یہ تابعین اور اعلیٰ درجے کے تابعین ہیں، اول تابعین ان میں سے ہیں، اور ان سے لے کر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک گویا کہ 5ویں صدی تک حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوتا رہا اور آپ کی بات جو ہے وہ چلتی رہی. اچھا اشفاق بھائی، فقط یہی نہیں ہے کہ غوث پاک کا ذکر کرنے والے ہندوستان پاکستان میں ہی ہیں، یہ بھی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم غوث اعظم غوث اعظم غوث اعظم کرتے ہیں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف اردو بولنے والے یا ہندی بولنے والے انہی میں ہی غوث اعظم کا تذکرہ ہے یا چرچا ہے، بلکہ سیدی عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جس طرح عجم میں ہے اس سے زیادہ عرب میں بھی ہے. اچھا جی ہاں، جبھی تو آپ عربی کتابوں میں دیکھیں کہ ان کے القابات کیسے لکھے ہیں. ہم جو القابات دیتے ہیں وہ القابات کہاں سے آئے ہیں؟ جی عربی کتب سے تو آئے ہیں. انہوں نے تو بیان کیے ہیں جو ہم لیتے ہیں، ورنہ ہم پاک و ہند والے یہ ایسے تو نہیں ہے کہ ہم ان کو عربی میں القابات دے سکیں. تو فقط القابات پر یوں سمجھے کہ مقالے لکھے گئے ہیں. اچھا، سیدی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القابات پر. اور القاب ایک ایسی چیز ہے کہ بندہ خود اپنا نام رکھ لیتا ہے یا اس کا باپ اس کا نام رکھتا ہے، لیکن اپنا لقب کوئی نہیں رکھتا. کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں مفسر شہیر ہوں، کوئی نہیں کہتا میں محدث ہوں. تو اس کا مطلب القابات دیے جاتے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے لقب الشیخ بالقاب کثیرہ، انہیں لقب دیے گئے ہیں، انہیں القاب دیے گئے ہیں. اور وہ القاب دیکھیں سبحان اللہ، یہ جو آپ 11 نام پڑھتے ہیں جب یہ نسخے کے اندر جو بغدادی نسخہ ہے اس کے 11 نام دیکھ لیں. اس کے علاوہ اور نام دیکھ لیں، محبوب سبحانی، اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں تاج العارفین، سلطان اولیاء،
اتنے زبردست القابات تو یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد والوں نے دیے، اور لقب دینے سے پہلے آدمی سوچتا ہے اور ان کی سیرت کے اندر، ان کی زندگی کے اندر ان اوصاف کو ڈھونڈتا ہے، جیسا وصف پاتا ہے ویسا ہی لقب دیا جاتا ہے۔ مفسر کو مفسر کا لقب ملتا ہے، محدث کو محدث کا لقب ملتا ہے، اور جن میں یہ کمالات ہوں تو پھر انہیں تاج العارفین اور سلطان اولیاء کا لقب ملتا ہے۔ غوث اعظم، آپ نے لقب کی بات کی، غوث اعظم سب سے زیادہ مشہور لقب ہوگا ہو سکتا ہے، غوث اعظم کا کیا مطلب ہے؟ غوث کا معنی ہے فریاد رس، فریاد پوری کرنے والا۔ تو چونکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنوں کی فریادیں پوری کی، اتنوں کی فریادیں پوری کی کہ آپ غوث مشہور ہو گئے۔ اور غوثیت یہ ولایت کے درجوں میں بھی ایک درجہ ہے۔ اچھا۔ اور غوث کا ایک معنی بھی ہے فریاد رس، چونکہ آپ بہت زبردست فریاد رسی کرنے والے تھے، تو اعظم کا معنی ہوتا ہے بہت عظیم، بہت بڑا، سب سے زیادہ عظمت والا۔ تو غوث اعظم کا معنی ہوا سب سے زیادہ فریاد رسی کرنے والا، سب سے اچھی فریاد رسی کرنے والا، اور یہ سب سے زیادہ آپ کا مشہور ہوا یہ لقب۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز ہے، اس لیے بھی آپ کو غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ اور حضرت امام مہدی تک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ ہی غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز رہیں گے، اس کے بعد پھر حضرت کا دور ہوگا، حضرت امام مہدی جب تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ نزہۃ الخاطر میں لکھا ہے کہ اس امت کے جو کتب ہیں وہ 3 ہیں، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطب اول، اور پھر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قطب اوسط، اور سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قطب آخر ہیں۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 3 اقطاب میں سے ایک قطب ہیں۔ اور جو انہوں نے کہا کہ کتابوں میں تذکرہ یا یہاں تذکرہ نہیں ہے، آپ کہیں بھی چلے جائیں، کتابیں دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے تذکرے کس کس نے لکھے ہیں۔ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک صومالیہ کے عالم دین، ان کی کتاب ملی حضور غوث پاک کے مناقب پر، ٹھیک ہے۔ آپ جب کتابوں کو دیکھیں، آج تو بڑا ایڈوانس دور ہے، آپ گوگل کر لیں، دیکھیں کہ آپ کی سیرت پر جو کتابیں ملتی ہیں وہ دنیا کے کس کس حصے میں لکھی گئی، پاک و ہند میں نہیں لکھی گئی۔ اگر آپ کو پاک و ہند میں گجراوالا کے کسی مصنف کی تحریر ملے گی تو صومالیہ کے کسی شہر کی ملے گی، اگر یہاں کی ملے گی تو ابھی آپ چلے جائیں، آپ کو یورپ کے کسی جو ہے نا وہ خطے کی وہ سیرت پہ کتاب ملے گی، عرب کی ملے گی، عجم کی ملے گی، تو ہر جگہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تذکرہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ بات ہو رہی ہے بچپن کے حوالے سے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوئی، فضل بھائی ولادت کے وقت کیا ولادت ہوئی، اللہ اکبر، فرمایا کہ شہر جیلان کے اندر 1100 لڑکے پیدا ہوئے، اور سب کے سب 1100 ولادتیں ہوئی، وہ سب کے سب لڑکوں کی تھی، اور سب کے سب اللہ کے ولی بن گئے۔ اچھا، اور عموماً جن اولیاء کرام کا یا جن مبارک ہستیوں کا بچپن ذکر کیا جاتا ہے، ایک جگہ میں نے ایک مرتبہ کتاب میں پڑھا کہ what is the matter that why we discuss the childhood، ہم کیوں بچپن کو ڈسکس کرتے ہیں؟ اچھا سوال۔ تو اس کی وجہ یہ ہے، بڑی اچھی وجہ، اس جواب اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ انسان کے 3 ادوار ایسے ہیں کہ اگر ان تینوں ادوار میں وہ درست رہا تو وہ شخصیت قابل تقلید ہے، اس کے پیچھے چلنا چاہیے۔ فرمایا سب سے پہلا اس کا بچپن، صحیح، ٹھیک ہے۔ دوسرا فرمایا کہ اس کا شباب، اس کی جوانی، کیونکہ نا شباب من شعبۃ الجنون، کہ یہ جوانی دیوانگی کا حصہ ہے، کہ پتہ چلا جوانی کے اندر خوب رنگ لیا منائی، اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دے، قبول بھی وہ کرتا ہے یقیناً، مگر یہ کہ بچپن، پھر اینڈ جوانی، اور اس کے بعد تیسرا فرمایا اس کا انتقال کا وقت۔ اچھا، یہ تینوں چیزیں جس کی درست ہوں، اعلیٰ ہوں، وہ شخصیت اس قابل ہے کہ اس کے پیچھے چلا جائے۔ لیکن ان تینوں کو بھی سنوارنے میں بندے کا اپنا کوئی کردار ہو سکتا ہے، بالکل ہوتا ہے، لیکن جس کی ولادت اور جس کی پیدائش ایک کرامت کے طور پر ہو، ان کی کیا شان ہوگی؟ ہمارے غوث پاک جب پیدا ہوئے تو رمضان کے چاند کے لیے کچھ تشویش ہو رہی تھی، جی آپ اس واقعے کو بیان فرما دیں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب پیدا ہوتے ہیں تو یکم رمضان تھی، تو آپ جو ہے وہ دودھ نہیں پیتے ماں کا، اور پھر جب غروب آفتاب ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ بلکہ یوں بھی پڑھا ہے کہ چاند کا بھی جو ایک شک ہو رہا تھا، اگلے سالوں میں تھا، پھر اچھا اگلے سالوں میں تھا، یہ ولادت کا نہیں ہے، ولادت کے وقت بچپن کی کرامتوں میں سے، جی بچپن کے اس میں ہے کہ پھر عوام میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ شریفوں میں سیدوں میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو رمضان میں روزے رکھتا ہے یا دودھ نہیں پیا کرتا۔ تو پھر اگلے سالوں میں کہیں جب ابر آلود تھا جو اپنا آسمان وغیرہ کے جو معاملات تھے، تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ پتہ کرو کہ وہ سید زادوں کے بچے نے دودھ پیا ہے یا نہیں۔ تو پھر وہ فرماتی ہیں اپنا والد گرامی، اپنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ، کہ آپ نے یہ بتایا کہ دودھ نہیں پیا، اور پھر جب
یہ غبار دور ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی شہادت بھی آ جاتی ہے. ہاں شہادت بھی آ جاتی ہے. اچھا ایک تو دوسرے سال میں ہو گیا تھا. دوسرے سال میں. یہ بھی بتا دیں کہ اس سے پتہ چلا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کی ولادت کی تاریخ پہلی رمضان. پہلی رمضان. اچھا ایک میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو ایک وہ مجھے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول جو ہے وہ یاد آیا جو بہجت الاسرار میں لکھا ہوا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ آواز آیا کرتی تھی یا عبد القادر بحقی علیک کل و بحقی علیک اشرب و بحقی علیک تکلم. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے آواز آیا کرتی تھی کہ عبد القادر مجھ پر جو تمہارا حق ہے میرا جو تم پر حق ہے اس کی قسم تم کھاؤ اور تم پر جو میرا حق ہے اس کی قسم تم پیو اور بات کرو. تو ایک طرف تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدا ہوتے ہی کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں, سبحان اللہ, گویا کہ روزہ رکھ لیتے ہیں. دوسری طرف آپ فرماتے ہیں کہ مجھے قسمیں دے دے کر کھلایا جاتا تھا, قسمیں دے دے کر جو ہے وہ پلایا جاتا تھا. وہ شعر بھی ہے نا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمائش بھی تھی ہمارے ویور کی, واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, آپ نے پوری کر دی ہے. سبھی باتیں کر رہے ہیں تو آپ سے بھی کچھ سن لیتے ہیں. غوث پاک کی شان آپ بھی کچھ بیان فرمائیں. بچپن شریف کی آپ کی کرامت ہیں. اچھا میرے پاس لکھا ہوا ہے بچپن شریف کی 7 کرامت. واہ. اچھا کرامات بیان کرنے سے پہلے میں مناسب سمجھوں گا کہ کرامت کی تعریف بھی کر دی جائے. سبحان اللہ. واہ کیا بات. بعض اوقات آدمی کرامات اولیاء کے معاملے میں شیطان کے وسوسے میں آ کر کرامات کو عقل کے ترازو میں تولنے لگتا ہے اور یوں وہ گمراہ ہو جاتا ہے. یاد رکھیے کرامت کہتے ہی اس خرق عادت کو جو عادتاً محال یعنی ظاہری اسباب کے ذریعے اس کا صدور ناممکن ہو, مگر اللہ عز و جل کی عطا سے اور اولیاء کرام علیہ الرحمہ سے ایسی باتیں بسا اوقات صادر ہو جاتی ہیں. نبی سے قبل از اعلان نبوت ایسی چیزیں ظاہر ہوں تو ان کو ارہاس کہتے ہیں, اور اعلان نبوت کے بعد صادر ہوں تو معجزہ کہتے ہیں. عام مومنین سے اگر ایسی چیزیں ظاہر ہوں تو اسے معونت اور ولی سے ظاہر ہوں تو اسے کرامت کہتے ہیں. نیز کافر یا فاسق سے کوئی خرق عادت ظاہر ہو تو اسے استدراج کہتے ہیں. ماشاءاللہ. اب ہم سنیں گے کرامت کے بارے میں تو انشاءاللہ شیطان بھاگ جائے گا. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, ہمارے غوث اعظم مدرزاد ولی تھے. آپ ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اور ماں کو جب چھینک آتی اور اس پر وہ الحمدللہ کہتی تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پیٹ ہی میں جواباً یرحمک اللہ کہتے. حالانکہ یرحمک اللہ ہم جو جواب دیں گے تو کسی سامنے والے فرد کو چھینک آئی تو ہم کہیں گے یرحمک اللہ, مگر چونکہ وہاں پر والدہ تھی تو آپ نے مرد کو کہیں گے تو یرحمک اللہ, ہاں مرد کو, عورت تھی اس لیے وہاں پر سامنے عورت تھی تو آپ نے یرحمک اللہ, یعنی آپ دیکھیں بچپن میں بھی کیا کہنا ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہے. کیا بات. یہ تو پیٹ کے ماں کے پیٹ میں تھے نا, بچپن نہیں ابھی تو پیٹ میں, یعنی یہ ماں کے پیٹ میں تھے اور یہاں پر ماں کے پیٹ میں ہونے کے باوجود کیا بات کہنا کیا ہے سبحان اللہ, یہ بھی پتا ہے. کرامت کے ساتھ ساتھ مدری پھول بھی مل رہے ہیں. سبحان اللہ. اور آپ یکم رمضان المبارک بروز پیر صبح صادق کے وقت دنیا میں جلوہ گر ہوئے. اس وقت ہونٹ آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے.
اور اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی. سبحان اللہ. جس دن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی اس دن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دیار ولادت جیلان شریف میں 1100 بچے پیدا ہوئے. وہ سب کے سب لڑکے تھے اور سب ولی اللہ نکلے. سبحان اللہ. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا. جب سورج غروب ہوا اس وقت ماں کا دودھ نوش فرمایا. سارا رمضان مبارک کا یہی معمول رہا. کیا بات. 5 برس کی عمر میں جب پہلی بار بسم اللہ پڑھنے کی رسم کے لیے کسی بزرگ کے پاس بیٹھے تو توزو بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ اور الف لام میم سے لے کر 18 پارہ پڑھنے آپ نے پڑھ کر سنا دیے. سبحان اللہ. ان بزرگ نے کہا بیٹے اور پڑھیے. فرمایا بس اتنا ہی یاد ہے کیونکہ میری ماں کو اتنا ہی یاد تھا. سبحان اللہ. جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت پڑھا کرتی تھی. میں نے یہ سن کر یاد کر لیا تھا. جب آپ لڑک پن میں کھیلنے کا ارادہ فرماتے غیب سے آواز آتی اے عبد القادر ہم نے تجھے کھیلنے کے واسطے پیدا نہیں کیا. اللہ. آپ مدرسے میں تشریف لے جاتے تو آواز آتی اللہ عز و جل کے ولی کو جگہ دے دو. سبحان اللہ. کیا سبحان بات. اللہ. 7 کرامتیں آپ نے سماعت فرمائی. یہ جس غوث کتاب پاک سے کی بتایا اس کتاب کا تعارف بھی کروا دیں. منع کی لاش. امیر علیہ سنت کا بڑا ہی پیارا رسالہ ہے منع کی لاش. اس کو آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے حاصل کر سکتے ہیں. خود بھی اس کو پڑھیں اور ہو سکے تو اس کو تقسیم بھی فرمائیں. غوث پاک رضی اللہ عنہ کے بچپن کے حوالے سے مدنی پھول لیے جا رہے ہیں. کچھ کالز بھی لیتے ہیں اور مدینے کی یاد میں ڈوبا ہوا پہلے کلام عادل بھائی سے سنتے ہیں پھر کالز بھی لیتے ہیں. اور انشاءاللہ یہ جو 7 کرامتیں ان میں بھی بڑے زبردست مدنی پھول ہیں ہمارے سیکھنے کے. ان پر بھی کچھ انشاءاللہ مدنی پھول پیش کرنے ہیں. جی عادل بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے خطا انسان مدینے میں رہے مجھ خطا مدینے میں رہے اور بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے ان کی شفقت غم کونین بھلا دے بھلا دیتی ہے جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے بن کے سرکار
کا مہمان مدینے میں رہے یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے اور بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے اور چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر آزم چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر آزم کہ آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے بلکہ سرکار کا مہمان مدینے میں رہے مجھ خطا کار انسان مدینے میں رہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب مرحبا عادل بھائی ماشاءاللہ کچھ کالز لیتے ہیں اپنے ناظرین کی دیکھتے ہیں ہم سے کیا کہتے ہیں جی لویس تاری زمزم نگر حیدرآباد سے بول رہا ہوں آپ کا پروگرام ولیوں کے سلطان رحمت اللہ تعالی علیہ دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا پروگرام ہے دیکھ کر دل باغ باغ ہو رہا ہے ماشاءاللہ میری ایک نعت کی فرمائش ہے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کا اگلی کال حاجی امین اتاری سے گزارش ہے کہ نعت شریف سنا دیں غوث اعظم کی یا غوث اعظم دستگیر نظر کرم ہو خدایا جزاک اللہ خیرہ انشاءاللہ اگلی کال اشفاق بھائی کلام کی عرض کرنی تھی یہ والا کلام سنا دے پل سے اتارو کہ راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگلی کال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام نزاکت علی ہے میں گڈو کشمور سے بات کر رہا ہوں آپ کا سلسلہ بہت اچھا سلسلہ ہے ماشاءاللہ بہت پیارا سلسلہ ہے اللہ ان کو برکت دے اللہ ان کو حفظ و ایمان میں رکھے اپنے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ اگلی کال میرا سوال ہے آپ کا بھی پروگرام چل رہا ہے گوشت پاک
غوث پاک آپ کو 11ویں شریف کا لقب دیا گیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی روشنی ڈالنی تھی پلیز۔ 11ویں شریف والے 11ویں والے کیوں کہا جاتا ہے غوث پاک رضی اللہ عنہ؟ بہت ساری کتابوں میں حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وفات کا دن جو ہے نا وہ 11 ربیع الثانی کو بیان کیا گیا ہے، تو اسی لیے اس نسبت سے، اور ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اس تاریخ کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ لنگر کھلایا کرتے تھے، اور آپ کے آستانہ پر جو ہے وہ لنگر ہوتا تھا، آپ غریبوں کو کھلاتے، تو اس وجہ سے بھی آپ کو اب بھی ہوتا ہے تو ان کے نام کا، تو یوں اس وجہ سے کچھ وجوہات بیان کی ہیں جن کی وجہ سے آپ کو 11ویں والے پیر اور صرف 11ویں والے نہیں کہا جاتا، بلکہ بلال بھائی نے کافی القابات بیان کیے اور القابات کے حوالے سے بتایا کہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کو دنیا بھر میں کس کس انداز اور کس کس الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے۔ یہاں ایک کنفیوژن دور کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ ذکر کیا نا ہمارے اسلامی بھائی نے کہ چونکہ تاریخ وفات جی تو ہم 11ویں مناتے ہیں، صرف انہی کی نہیں، ہم چھٹی بھی مناتے ہیں خواجہ صاحب کی جی، تو تاریخ وفات یہ ایک سوال بھی ہے اور سوشل میڈیا پہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ تاریخ وفات کو یاد کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اچھا، غم منانا چاہیے، یعنی ایک عقل یہ کہتی ہے تو غم نہیں منانا چاہیے، کیونکہ غم تو جو سوگ جو ہے وہ 3 دن کا ہے، اور جس کا شوہر چلا جائے اس کے لیے 4 ماہ 10 دن کا ہے۔ ہم عرس مناتے ہیں، اور عرس اس لیے مناتے ہیں اور عرس میں خوشی بھی ہوتی ہے۔ خوشی کس بات کی ہے؟ کہ اللہ کا ولی تو چلا گیا جی، خوشی اس بات کی ہے کہ جب ایک اللہ کا ولی دنیا سے رخصت ہوتا ہے، یا کوئی بھی نیک آدمی جب جاتا ہے اور منکر نکیر کے سوالات کے جوابات دے لیتا ہے آسانی کے ساتھ اور اس مرحلے سے گزر جاتا ہے، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ کہا جاتا ہے نم کا نمت العرس، سو جا ایسے سو جا جیسے آج دلہا سوتا ہے یا دلہن سوتی ہے۔ تو اس مناسبت سے اب ان کے لیے تو گویا کہ ایک شادی کی رات، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی رات، جی جی، ان کے لیے یہ سمجھے کہ ایک دنیا قید خانہ تھا، اس سے نکل کر آزادی اور خوشی کی بات ہے۔ تو چونکہ ان کی خوشی ہے، وصال یار ہے، ہاں وصال یار ہے، تو ان کی خوشی کو یاد کرتے ہوئے عرس منایا جاتا ہے کہ آج انہیں گویا کہ عروسہ کا یا عروس کا مجدہ سنایا گیا ہے، کیا بات، تو عرس مناتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں نا، جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ، مریں گے تو نظارہ ملے گا، تو جلدی جلدی مرے تو سرکار کے قدموں میں گرنا نصیب ہو قبر میں۔ ہمیں امین بھائی نے جو کرامتیں سنائی، اس میں والدہ کے متعلق ایک بڑی پیاری بات تھی کہ وہ 18 پاروں کی حافظہ تھی تو وہ پڑھتی تھی، تو ایک ایسی خاتون جس کو امید ہے، ان کو کیا ایسے کام کرنے چاہیے کہ بچے کی ولادت کے بعد اس میں بھی اچھی خصلتیں پائی جائیں؟ اس واقعے سے یہ پتہ چلا کہ حاملہ خاتون اگر اس مدت کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے گی، تلاوت قرآن پاک کرے گی، نیک کام کرے گی، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے گی، تو انشاءاللہ عز و جل اس کا فائدہ اس کی اولاد کو ضرور ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اولاد کے اندر نیکی کو پیدا کرے گا۔ بلکہ یہاں تک ایک جگہ پر یہ تحریر تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب کرے تو حلال ہی کھائے، تاکہ اس بچے کا جو گوشت اور خون بنے وہ بھی مکمل حلال سے ہو۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو پھر یقیناً نیکی یہ بچپن سے آتی ہے اور برائی کا خاتمہ ہوگا۔ اور آج کل اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جو ٹرینڈ چل پڑا ہے، ایک تو وہ طبیعتیں نہ رہیں، وہ کھانے پینے نہ رہے، اور اکثر یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یعنی ہم سب کے سامنے ہی ہے کہ عموماً بہت زیادہ آرام کا اس طرح کا کہہ دیا جاتا ہے۔ اب وجہ یہ بنتی ہے کہ بھائی اس وقت کیا کریں، تو اس وقت جو ہے نا وہ پتہ چلے کہ جو ہے نا وہ ٹی وی دیکھا جا رہا ہے، ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں۔ اچھا آج کل ایک نیا ٹرینڈ ہے اشفاق بھائی کہ بچہ یا کسی بھی کوئی خوبصورت بچہ یا بچی کی تصویر لگا دی جاتی ہے، اور یہ ہے کہ بھائی اس کو دیکھتے رہو اور جو ہے نا اپنے کیا کہتے ہیں بچہ خوبصورت پیدا ہوا۔ حالانکہ یہ نہیں ہے، اگر گرے ہوئے دانے اٹھا کر کھائے جائیں تو اس سے بچے خوبصورت پیدا ہوتے ہیں، یہ روایت میں۔ یہ تو نہیں بلکہ چیز بھی خوبصورتی کے حوالے سے میں نے ایک جگہ پڑھی، سورہ یوسف ہے نا، جی بالکل، حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے، اور یوسف علیہ السلام کے حسن کی تو کیا بات ہے۔ تو سورہ یوسف پڑھ کر پانی پر دم کر کر اگر یہ پانی حاملہ کو پلایا جائے تو اولاد خوبصورت پیدا ہوتی ہے۔ تو ذکر قرآن، تلاوت قرآن یہ درس ہے ایک ماں بننے والی کو کہ وہ تلاوت قرآن کرے اور قرآن سے اپنا شغف بڑھائے۔ اب یہ جو تصویر لگا کر رکھی ہے، اس سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے فرشتوں کو گھر میں پانی نہیں دے رہے، اور اس کے اندر یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے۔
اب جب یہ بچے پیدا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں انہوں نے کیا جان جو ہے نا وہ سمجھو کہ ہماری بالکل وہ بنا ڈالی ہے. اب یہ جب بڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے سیدھی راہ پر نہیں چلتے, غلط گیدرنگوں میں. تو اصل میں ہم نے انہیں اس کے اندر کیا فیڈ بیک دیا. دیکھیے سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ ان کی والدہ ہے, 18 پاروں کی حافظہ ہے, اور اس کی برکت دیکھیے ان کو 18 پارے یاد ہو گئے. اور یہ کرامت بھی ہے, کرامت بھی ہے, لیکن ساتھ میں سبق بھی ہے کہ حاملہ عورت کو چاہیے کہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت, قرآن پاک کی تلاوت, ذکر و اذکار میں, کار خیر میں اپنا وقت صرف کرے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بچے. کیسے ممکن ہے کہ ایک عورت جس کو ایک وقت کی نماز کی نہیں پڑھی جب امید سے ہو گئی تو وہ سب چیزیں یو ٹرن ہو جائیں. ظاہر ہے اس کے لیے پورا اپنے آپ کو سنوارنا ہوگا. 5 وقت کی نمازی ہوگی تو آٹومیٹکلی ان دنوں میں بھی یہ سب کام ہوتے رہیں گے اور پھر انشاءاللہ نتیجہ بھی اچھا ہوگا انشاءاللہ. پھر غوث پاک رضی اللہ عنہ کا بچپن کیسا تھا؟ بچپن بھی ایک عظیم بچپن تھا. وہ کہتے ہیں نا سورج نکلنے سے پہلے کچھ روشنی آتی ہے جو سورج نکلنے کی طرف نشاندہی کرتی ہے. بڑا پیارا اردو کا محاورہ ہے, ہو نہار بروا کے چکنے چکنے پات. تو بچپن سے ہی نظر آنے لگتا ہے کہ یہ کوئی عالی ہستی ہے جو ظہور پذیر ہونے والی ہے. غوث پاک رضی اللہ عنہ کا جو بچپن تھا, عمران بھائی کچھ اس حوالے سے مدنی پھول عطا فرمائیں کہ کس طریقے سے آپ گھر میں اپنی والدہ کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا تھا, پڑھائی لکھائی کا کیا سلسلہ ہوا؟ جی بالکل اس کو بیان کرتے ہیں, لیکن اس سے قبل جیسے ہمارے فضیل بھائی نے ایک بات بیان کی نا کہ وہ تصاویر کو لٹکا دیا جاتا ہے, تو ایک بہت بڑی تعداد کا عوام کا یہ ذہن ہے کہ اس کا جو ہے وہ اثر پڑتا ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, اگر ان کی بات مان بھی لی جائے تو اس کے لیے ایک ناجائز کام نہ کیا جائے. آج کل اینڈرائڈ موبائل موجود ہیں, اس کے اندر بچوں کی تصویریں ڈال دیں. اچھا تو یہ وہاں سے بھی جو ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے. مدنی چینل میں بتایا کہ بھائی تصویریں رکھ لو موبائل میں, بچہ خوبصورت ہوگا. نہیں تو ضروری تو نہیں کہ تصویر رکھ کے کوئی خاندان میں کوئی تو خوبصورت پیدا ہوا ہوگا اسی کو دیکھ کر کچھ کر لے. نہیں ہماری بات سے یہ تاثر نہیں پڑے گا کہ خوبصورت بچے کو دیکھنے سے خوبصورت بچہ ہوتا ہے. نہیں بالکل ایسا نہیں ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جسے چاہے جیسا چاہے بنائے. کل میں آپ کو بتاؤں, کل میں ایک جگہ پر موجود تھا, ایک عالم صاحب نے بڑی زبردست روایت سنائی. اب خوبصورت بچے کا ذکر ہوا نا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں پہ بیٹا ہوا ہے اور اس کا رنگ کالا ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے ان کی بات سنی اور پھر انہیں مثال دے کر سمجھایا کہ تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ تو کہاں ہیں. تو کہا کس رنگ کے ہیں؟ تو کہا سرخ رنگ کے ہیں. کہا اس کے اندر کوئی مٹیالے رنگ کا اونٹ بھی ہے؟ عرض کی جی ہاں مٹیالے رنگ کا ہے. تو کہا وہ کیسے مٹیالے رنگ کا ہو گیا؟ کہا کہیں اگلی پشتوں کا رنگ اس نے پکڑا ہوگا اس وجہ سے مٹیالے رنگ کا ہو گیا. فرمایا اسی طریقے سے اس بچے نے بھی اگلی پشتوں کا رنگ پکڑ لیا ہوگا, اسی لیے یہ کالا ہو گیا ہے. مگر فرمایا یہ تمہارا بچہ ہے, اور اس کا وسوسہ بھی دور کیا اور ان کے دل کو بھی مطمئن تسلی دی. اور قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, وہی ہے جو بچوں کو تصویر دیتا ہے, ہر کسی کی صورت بناتا ہے اور جیسی چاہتا ہے بناتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرماتا ہے بہتر ہی فرماتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. اور ان دنوں کے جو وظائف ہیں معمولات ہیں, سورہ مریم کی تلاوت ہے, بلال میں نے بتایا سورہ یوسف کا پانی دم کر کے پلایا جائے, تو اس طرح کے کام کیے جائیں. اور مدری ماحول سے اگر ہمارے گھر کی مستورات وابستہ ہوں گی تو انشاءاللہ یہ کہ اچھے کاموں میں مدنی ماحول معاونت فرمائے گا. آپ کچھ بیان فرما رہے تھے عمران بھائی. جی بچپن کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا تھا. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بچپن بھی نرالا تھا, بے مثال تھا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن میں بھی اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کیا کرتے تھے. آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا, پڑھا ہوگا. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب سفر میں جاتے ہیں اور آپ کی والدہ ماجدہ کچھ پیسے دے کر, کچھ رقم دے کر گدڑی میں سی دیتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ جھوٹ مت بولنا. رستے میں جو ہے اس قافلے کو ڈاکو لوٹ لیتے ہیں, اور ڈاکو جب ایک ایک شخص کو چیک کرتے ہوئے اس کی تلاشی لیتے ہوئے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی تک پہنچتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ بچے کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میرے پاس یہ پیسے ہیں اور یہ گدڑی میں سلے ہوئے ہیں اتنے. تو جب اس ڈاکو نے چیک کیا تو واقعی اس کے اندر رقم تھی اور پیسے موجود تھے. تو وہ ڈاکو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لے کر اپنے سردار کے پاس چلا جاتا ہے اور جا کر سارا ماجرا بیان کرتا ہے کہ لوگ تو ہم سے رقم چھپاتے ہیں مگر اس بچے نے ہم سے رقم نہیں چھپائی, بلکہ چھپی ہوئی رقم کو بھی ظاہر کر دیا, بتلا دیا کہ فلاں جگہ پر جو ہے وہ پیسے موجود ہیں, اور یہ میں نے دیکھا ہے واقعی موجود بھی ہیں.
تو وہ ڈاکوؤں کا سردار غوث پاک رحمتہ تعالی علیہ سے متاثر ہو کر سوال یہ کرتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ نے ہم سے یہ رقم چھپائی نہیں؟ چاہتے تو چھپا لیتے، ہم چھوڑ دیتے آپ کو۔ تو غوث پاک رحمتہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں جب گھر سے نکلا تھا تو میری ماں نے مجھ سے کہا تھا، میری والدہ ماجدہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا، تو اس لیے میں نے جھوٹ نہیں بولا اور جو تھا وہ سچ میں نے بیان کر دیا۔ تو وہ ڈاکوؤں کا بیان کتابوں میں موجود ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ بچہ ہو کر اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کو غلط نہیں کرتا، اس کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے مال کو بھی لٹا دیتا ہے۔ میں ایک انسان ہو کر اپنے مالک کی کتنی بڑی نافرمانی کر رہا ہوں کہ نمازوں سے دور ہوں، دیگر معاملات سے دور ہوں اور اس کی نافرمانی میں لگا ہوا ہوں۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ غوث پاک رحمتہ تعالی علیہ کی اس سچائی کی وجہ سے پورا قافلہ جو ہے راہ راست پر آ جاتا ہے۔ اور یہ واقعہ کب کا ہے؟ غوث پاک رحمتہ تعالی علیہ کے بچپن کا ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ غوث پاک رحمتہ تعالی علیہ جب گھر سے نکلتے ہیں تو صرف اتنی بات سے کہ آپ جھوٹ مت بولنا، بیٹا جھوٹ کبھی مت بولنا، اتنی بات اگر ہم اپنے بچوں سے کہیں تو وہ کیا تاثر لیتے ہیں؟ صحیح ہے، وہ کس طرح گھر میں بھی تو جھوٹ نہیں بولا جاتا ہوگا نا۔ یہ بات آپ نے جو سنی تو پہلے گھر میں دیکھی بھی تو نا، گھر میں جھوٹ نہیں بولا جاتا۔ کوئی بھی نہیں کہتا اپنے گھر میں کہ بچوں کو جھوٹ بولو، لیکن بول بول کر دکھایا جاتا ہے۔ بس وہی بات کہ نہیں کہ دیکھتے ہیں جو بچے اس کو زیادہ قبول کر لیتے ہیں، بس وہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل جھوٹ ہو رہا ہے، بیوی جو ہے نا یہ شوہر سے جھوٹ بول رہی ہے، بچے ایک دوسرے سے جھوٹ بول رہے ہیں، بچے ماں باپ سے جھوٹ بول رہے ہیں، ماں باپ بچوں سے جھوٹ بول رہے ہیں، فون پر جھوٹ بول رہے ہیں، فون پر جھوٹ بولنے کا کہہ رہے ہیں، تو پھر ظاہری بات ہے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ اچھا بچپن نہیں، اس کو لڑکپن کہیں گے، زیادہ 18 سال کی عمر لڑکپن، مگر ابھی ابتدا ہے، یعنی علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلے، ابھی تو ابتدا ہے، ابھی تو نکلے ہی ہیں، اور کتنوں کو انہوں نے توبہ کروا دی۔ اللہ اللہ کیا بات ہے، اور توبہ کروائی یہ بھی ہے نا کہ وہ پھر وہ لوگ تمام کے تمام انہوں نے توبہ کی، پھر ولایت کا بھی مرتبہ ملا۔ یہ بھی ہے، کیا بات، یعنی خالی توبہ نہیں، توبہ بھی نصیب ہوئی اور انہیں حضور غوث پاک کی نظروں سے ولایت بھی ملی۔ اور تھے کیا؟ ڈاکو تھے اور بن کیا گئے؟ ولی بن گئے۔ سبحان اللہ، یہ پہلا گروہ تھا جس نے میرے ہاتھ پر توبہ کی۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہ جو سفر کا واقعہ ہوا نا، اس کی کچھ یوں سمجھے کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک واقعہ اور بھی ملتا ہے، وہی کہ غوث پاک رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے تو ایک بیل تھا، اب اس بیل کے پیچھے تشریف لے گئے تو اس بیل کو جاتے جاتے پیچھے نکل گئے، اس بیل کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی، اور اس بیل نے کہا کہ آپ اس مقصد کے لیے نہیں ہیں، چنانچہ آپ نے جب اس کو یہ بات کرتے ہوئے سنا تو آپ گھر تشریف لے آئے اور اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے دین کے کام کے لیے وقف کر دیجئے۔ جی تو آپ کی والدہ نے پوچھا کہ آج آئے ہو اور اچانک یہ معاملہ کیوں؟ تو عرض کی کہ میرے ساتھ یہی اس طرح کا واقعہ ہوا اور اس طرح بیل نے مجھے کہا۔ چنانچہ آپ کی والدہ نے وہ 80 دینار جو آپ کے والد گرامی نے سنبھال کر یہ رکھے تھے وراثت کے طور پر، وہ لیے، آدھے انہیں دیے، آدھے غوث پاک نے پورے بھی قبول نہیں کیے، جی 40 اپنے چھوٹے بھائی شیخ ابو احمد کے لیے یہ رکھ دیے، اور ان 40 دیناروں کو لے کر نکلے، اور اس وقت آپ کی والدہ نے فرمایا تھا کہ جھوٹ مت کہنا، اور اس کے بعد یہ سارا واقعہ ہوا۔ یہ بھی پتا چلا کہ اس کے اندر یہ بھی کہا تھا کہ اب میری اور تمہاری ملاقات شاید قیامت ہی کے لیے۔ یہاں سے ہم کل انشاءاللہ شروع کریں گے کہ ماں باپ کا جو جذبہ ہے وہ کہ قیامت کے دن ملیں گے کی تو کیا بات ہے، ابھی ایک ہفتہ نہیں گزر سکتا ہے۔ یہ جو واقعہ ہے نا جس میں حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں جو سبب بنا، تو اس میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب آپ واپس تشریف لائے اس بیل کی بات سن کر تو آپ چھت پر چڑھے، یہ عرفہ کا دن تھا، تو آپ نے چھت پہ جب چڑھے تو عرفات کے میدان میں حاجیوں کو ملاحظہ فرما دیا، چھت پہ کھڑے ہو کر، گھر میں کھڑے ہوئے ہیں، چھت پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ دیکھا، پھر نیچے اترے اور پھر والدہ کو یہ ساری باتیں بیان کی تو آپ کی والدہ رونے لگ پڑی، اشکبار ہو گئی، اور پھر اجازت دی اور اپنا جو ان کے بھائی تھے ان کے 40 دینار رکھے اور ان کو دیے، اور یہ پھر سارا واقعہ آگے چلتا ہے۔ روزانہ ایک فرمان غوث اعظم رضی اللہ عنہ بھی آپ کو ہم سنائیں گے۔ آج کا فرمان پیارے غوث پاک رضی اللہ عنہ کا کیا ہے؟ ہمارا ایک سیگمنٹ ہے، ہم روزانہ ایک فرمان سنیں گے۔ اتنی بڑی ہستی، باتیں بھی بڑی ہیں اور انہیں اقوال ذری بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ باتیں جو سنہری حروف سے لکھی جائیں تو بھی ان کا حق ادا نہ ہو، وہ کیا بات ہیں، وہ کیا باتیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک بات۔ جی عمران بھائی۔
جی انشاءاللہ عز و جل غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرامین، آپ کے مواعظ بہت ہی بلند و بالا ہیں، ان کو اگر ہم سمجھ کر اپنی ذات پر نافذ کریں تو دین و دنیا کی بڑی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک فرمان ہم روزانہ اپنے اس سیگمنٹ میں شامل کیا کریں گے۔ آج کا جو سیگمنٹ ہے اس کے اندر یہ بہت ہی پیارا فرمان ہے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس کو ہم شامل کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، تو اپنی زندگی آخرت بنانے کے بجائے ایسے مکانوں کو بنانے میں ضائع کر رہا ہے کہ جس میں بسیں گے تو دوسرے لوگ، لیکن حساب تجھ سے کیا جائے گا۔ یہ بہت ہی پیارا فرمان ہے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا، اور اس کا مشاہدہ ہم اپنے خاندان میں، اپنے معاشرے میں کر ہی رہے ہیں کہ ہم جس گھر میں رہتے ہیں وہ بنایا ہمارے باپ داداؤں نے تھا، ہمارے بڑوں نے بنایا تھا، ہم اس کے اندر رہ رہے ہیں۔ اب ہم جس گھر کو بنائیں گے وہ گھر باقی رہے گا، ہم دنیا سے چلے جائیں گے، ہمارے بعد والے اس میں رہیں گے۔ یہ بہت ہی پیاری بات ہے، اس کو سمجھ کر اپنے دل و دماغ میں بسانا چاہیے۔ جس گھر میں ہم نے ہی رہنا ہے اور صرف ہم نے رہنا ہے، اس گھر کی تیاری بہت کم کی جاتی ہے یا بالکل کی نہیں جاتی۔ آخرت کا درس اس قول کے اندر، اس فرمان کے اندر موجود ہے کہ آخرت میں، آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہت زیادہ لمبی ہے، بہت زیادہ طویل ہے، لہٰذا وہاں کی تیاری بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ اچھا، بات کا دوسرا پہلو ہے اور حساب تجھ سے ہوگا۔ حساب تجھ سے ہوگا۔ گھر بنانے کا مسئلہ نہیں ہے، جی جی، گھر بنانا جائز ہے، گھر بنانا تو جائز ہے، اپنی اولاد کے لیے ہر کوئی بناتا ہے، لیکن حساب تجھ سے ہوگا کہ کس مال سے بنایا تھا۔ صحیح فرمایا، کہ مال حلال سے بنایا تھا کہ حرام سے بنایا تھا۔ حلال سے بنایا تھا تو یہ تو اولاد پر، حلال پر بھی حساب ہے نا، حلال پر حساب ہے، اور حرام پر تو عذاب ہی ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ، سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں، سلسلے کے بارے میں تاثرات اگر آپ دینا چاہیں تو نمبرز آپ کی اسکرین پر ہیں، اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیا کریں۔ ایک کلام کی فرمائش تھی، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، چند اشعار، ایک دو اشعار۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ کانٹا میرے جگر سے غمِ روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے غمِ روزگار کا، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ ایسا گما دیں ان کی ویلا میں خدا ہمیں، ایسا گما دیں ان کی ویلا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنے خبر کو خبر نہ ہو، ڈھونڈا کرے پر اپنے خبر کو خبر، ان کے سوا رضا کوئی خامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی خامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پیدر کو خبر نہ ہو، گزرا کرے
बे दर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशा अल्लाह। सिलसिला जारी है वलियों के सुल्तान। एक शख्सियत मेरे जहन में है, शख्सियत या शे, आप सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। 11 सवाल आपने करने हैं, ठीक है। पहली बात तो यही बता दें कि शख्सियत है कि शय है, वो आपने सवाल करना है ना, एक सवाल करें तो 2 सवाल। अच्छा यूं है। हाँ ये बहुत अच्छा सवाल किया, 2-3 सवाल कवर कर लिए। अमीन भाई समझदार आदमी। वो तो है माशाअल्लाह। क्या वो मर्द में सी हैं? लाम, जी हाँ। हर सवाल के लिए 25 सेकंड है, अगर काउंटर चल सके तो चलाए। दूसरा सवाल, क्या वो हयात है? ला, बज़ाहिर हयात ज़ाहिरी से मुत्तसिफ नहीं। क्या उनका बगदादी कसौटी है हमारी। क्या उनका रिश्ता सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से था? नाम। क्या गौसे पाक के उसूल में से हैं? यानी उसूल नाज़रीन को भी समझा। नाम। 4 सवाल हो गए। 5वां सवाल, क्या वो किसी बाग के मालिक थे? ला। क्या वो सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे? नाम। वाह जी वाह। 7 सवाल हो गए। क्या वही? माशाअल्लाह। क्या उनका मज़ार बगदाद में है? ला। नहीं। सहाबी है ना, बताया ना, सहाबी है ना, तो होगा किसी सहाबी का मज़ार है। कौन है? जी है। अमीन भाई ने किसका सोचा था? आए कि जो सोची आप? वो बाद में बताऊंगा। उनका तस्करा आज के सिलसिले में हुआ है? नाम। हमारे सिलसिले में? जी जी। नहीं। ला। क्या वो खुलाफाए राशिदीन में से हैं? 9 सवाल। क्या वो खुलाफाए राशिदीन में से हैं? नाम। माशाअल्लाह। 10 सवाल हो गए। क्या बात है, दोनों टर्निंग पॉइंट महमूद भाई ले गए। क्या बात। अब तो नाम लेना है ना, खाली नाम लेना किया। जो 2 अहम सवाल इन्होंने लिए हैं, तो चले अब नाम ले लें अमीन भाई। खुलाफाए राशिदीन में से ना 9 सवाल हुए हैं ना। 10 हुए। वो फजल भाई ने भी एक किया था ना, जी जी। वो वाला हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला। बाग नहीं, अभी इससे पहले भी एक किया था। जी। अली जी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह। महमूद भाई ने तकरीबन पहुंचा दिया, अमीन भाई ने बता दिया। हजरत मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम, ये इमामुल औलिया भी हैं और गौसे पाक रदी अल्लाह तआला के उसूल में से भी हैं, आपके आबा व अजदाद में से भी हैं। और गौसे पाक रदी अल्लाह तआला हसनी हुसैनी सैयद हैं। कल हमारा मौजू होगा इंशाअल्लाह शान गौसे आज़म क्या है। इस हवाले से हम बहुत सारी बातें आपके सामने पेश करेंगे। कल भी हमारे साथ रहिएगा। आइए इख्तिताम करते हैं मनक़बत गौसे पाक से। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाह क्या मर्तबा गौसे है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कमाला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया बनते हैं आके वो है तलवा तेरा। औलिया बनते हैं आके वो है तलवा तेरा। क्या तबे जिस पे हिमायत क्या हो पंजा तेरा। क्या तबे जिस पे हिमायत क्या हो पंजा तेरा।
شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا، جو ولی قبر دیا بات ہوئے یا ہوگے، جو ولی قبر دیا بات ہوئے یا ہوگے، سب سبب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سب سبب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، تجھ سے سے سگور سگ سے مجھے کو تجھ سے سگور سگ سے مجھے کو میری گردن میں بھی ہے دور کا گورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا گورا تیرا، تو اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میرا پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میرا پٹا تیرا، اور بد سہی چور سہی مجرموں ناکار سہی، بد سہی چور سہی مجرموں ناکار سہی، بد سہی چور سہی مجرموں ناکار سہی، ہے وہ کیسا سہی ہے تو تیری ماں تیرا، ہے وہ کیسا سہی ہے تو تیری ماں، دل کندا تیرا نام کے وہ دزد رجی، دل پہ کندا تیرا نام کے وہ دزد رجی، الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے تیرا تیرا، الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے تیرا تیرا، مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کہ وہ نہ
رسوا تیرا کہ کوئی نہ ہو رضا بن رہے رسوا تیرا فخر لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا. ہماری بھی یہی نیت ہوا کرتی ہے کہ ہم کیا غوث پاک کی شان بیان کریں گے، بس ان کے ثنا خانوں میں ہمارا بھی چہرہ آ جائے، ہم بھی ان کے گیت گانے والوں میں سے ہو جائیں. جو جہاں ہیں ہمیں سن رہے ہیں انگلش چینل پر، بنگلہ چینل پر یا اردو چینل پر، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، غوث پاک کے گیت گاتے رہیے. اگر آپ اب تک کسی پیر کے مرید نہیں بنے، پیر کامل کے مرید نہیں بنے، تو شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے غوث پاک کے مرید بن جائیے. انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اگر آپ مرید بننا چاہتے ہیں تو ان نمبرز کو فالو کیجئے، انشاءاللہ آپ کو بھی مرید غوث پاک بنا دیا جائے گا، آپ بھی قادری ہو جائیں گے. کل بھی انشاءاللہ سلسلہ ہوگا اللہ کی رحمت سے مدنی مذاکرے کے بعد. اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں اجازت دیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.